کراچی بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. تھوڑا سا بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے, یہ بہت اہم بات ہے. میں نے پچھلے ٹاپک کو زیادہ لمبا کھینچ دیا, یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی, جس میں مسلمانوں کے ایڈریس میں کچھ لفافوں کے اندر مقدس اوراق کو جلا کر بھجوایا گیا. اس سے عوام میں اشتعال پیدا ہوا, ہجوم اکٹھا ہو گیا. ہمارے علماء اور اداروں کے بروقت ایکشن سے عوام مطمئن بھی ہوئی اور بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. مفتی زبیر صاحب اور دیگر مفتیان کرام نے عوام کو اس موقع پر ٹھنڈا کیا اور حکومتی ذمہ داروں نے بھی غفلت نہیں دکھائی. اگر اسی طرح علماء اور حکومت مل کر خود سے ان واقعات کو سیریس لیں تو یہ جذباتیت اور حادثات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. بہترین بات کی ہے, مسیحی برادری میں, مسیحی علاقوں میں کسی کمبخت یہ شرارت کی ہے, لفافوں میں قرآن کے جلے ہوئے اوراق بھیجے. اس کا اچھا یہ نہیں پتا کہ مسلم نے کیا یا غیر مسلم نے کیا ہے, یہ نہیں پتا, کوئی سازشی نے کی ہے. وہاں پر یہ تھا کہ جب یہ لفافے کھلیں گے تو ہم یہاں چھاپا ماریں گے, دیکھو قرآن کے اوراق انہوں نے جلائے ہیں. تو الحمدللہ بروقت اس سازش کو پکڑ لیا گیا, اور یہ پکڑا بھی علماء نے اور گورنمنٹ نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ فوراً مشتعل نہ ہو جایا کرو. پاکستان میں بسنے والے ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسیحی ہوں, کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. کل جامعۃ الرشید میں جلسہ ہوا ہے الحمدللہ. اس جلسے میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا, علماء کو, اہل حدیث کو بلایا, بریلویوں کو بلایا, سکھوں کو بلایا, ہندوؤں کو بلایا, ہندو کے پنڈت آئے ہوئے تھے اور مسیحی برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے. جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے فضائل صحابہ بیان کیے. 2 شیعہ اسکالر, نام یاد ہے میں بھول گیا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے. ان میں ایک شیعہ اسکالر وہ تھے کہ کچھ دنوں پہلے ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی تھی, تو اسی شیعہ اسکالر نے جا کے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے, جن کو جامعۃ الرشید نے اپنے اسٹیج پہ کل بلایا. کل میں بھی تھا اس میں, کل عصر کے بعد جلسہ ہوا ہے جامعۃ الرشید میں, پروگرام ہوا ہے. تو ہر فرقے میں ایسے معتدل لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی گستاخیوں کو پسند نہیں کرتے. میں تو شیعہ عالم سے ملا, میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے جلسے سے ایک بندہ خطاب کر رہا ہے, ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا. اگر کوئی منہ سے اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو بولوں تقیہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو یار یہ کون سا طریقہ ہے, اس سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو دل جیت لیا ہمارا. دوسرے اسکالر نے بھی یہی بات کی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ سارے شیعہ ایک جیسے, دیکھو شیعہ مسلک کو میں درست نہیں کہہ رہا, ہمارا اختلاف ہے شیعوں سے, جیسے اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے, بریلویوں سے بھی اختلاف ہے. اختلاف رکھنا یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہے, ہر شخص کی ایک رائے ہوتی ہے, لیکن یہ اختلاف آج سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے. تو صدیوں سے جیسے تمیز سے زندگی گزار لی, تو ابھی بھی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. اختلاف ہندوؤں سے بھی ہے یا نہیں ہے ہمارا, لیکن کیا مطلب جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے. تو اتنا اچھا لگا, وہ ہندوؤں نے بھی تقریر کی, ہندو پنڈت نے آ کے کہا کہ ہم تمام ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی مسلمان کرتے ہیں. ایک پازیٹو میسج گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سکھ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, اور ہمارے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی یہ بات کہی. ان غیر مسلموں کو بتایا کہ اگر آپ پر کوئی مسئلہ آیا تو ہم اپنے مسئلے کو چھوڑ کر سب سے پہلے کس کا مسئلہ حل کریں گے؟ آپ کا مسئلہ. تو ملک میں یہ محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. باقی دین اور مذاہب اور مسلکوں میں اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی رہے گا. وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس حد تک صحیح ہے؟ وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے, بحث کی حد تک صحیح ہے. تو زندہ قومیں ڈیبیٹ بھی کرتی ہیں, لیکن یہ جو چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اڑا دو, پھوڑ دو, جلا دو, ٹھیش پیش, اور یہ عاشق رسول بنتے ہیں. پھر وہی ہوا جو عیسائیوں کی بستی کو کچھ وقت پہلے جلا دیا تھا, اب یہاں بھی جلانے کی سازش تھی. تو نبی کے عشق میں ہمیں اعتدال کراس کرنے کی اجازت, لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے ان تمام مذہبی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے, کسی بھی مذہب کے ہوں. یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سوشل میڈیا پہ جو بھی ایگریسونیس دکھا رہا ہے, جذباتی بن رہا ہے, اڑا دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, آپ سب نے اس کو کچھ گالیاں میں آپ کو الگ میں آ کے بتاؤں گا, مسجد میں بتانے کی نہیں ہے. وہ گالیاں کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں, وہ تمام گالیاں, اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لکھیں کہ اس کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ بھی, اور جتنی گالیاں مستقبل میں ایجاد ہوں گی. ملا نصیر الدین بازار میں جا رہے تھے تو غلطی سے ایک بڑھیا کے ساتھ ٹکر ہو گئی ان کی. اب غلطی ہو گئی, انہوں نے سوری کی, لیکن بڑھیا نے ایک موٹی سی گالی نکالی ملا نصیر الدین کو.
ملا صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب میں گالی نکال دی, غلط کیا لیکن نکال دی گالی. بڑھیا کو پھر غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی, ملا صاحب نے بھی ایک نکال دی. بڑھیا نے کہا تو بھی گالی دے رہا, اب گالیاں میں مقابلہ کر, اب میں تجھے گالیاں دیتی ہوں, تو نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ملا صاحب بڑے آرام سے, ملا صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا, جتنی گالیاں تو دے سکتی ہے نا دے دے, جتنی دے سکتی ہے. بڑھیا نے گالی شروع کی, یہ تو ایسا ہے, اب کیا گالیاں دوں میں یہاں بیٹھ کے, تو یوں ہے, فلانی گالی, پنجابی گالیاں, فارسی گالیاں, انگلش گالیاں, پشتو گالیاں, اردو گالیاں, جو اس زمانے میں جو زمانے رائٹ. ملا صاحب غصہ نہیں ہو رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے, انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ ملا صاحب کے پاس سالڈ جواب تھا ان گالیوں کا. جب ساری گالیاں ختم ہو گئی نا, تو ملا صاحب نے اس بڑھیا سے کہا سوچ لے, کوئی رہ نہ گئی ہو, کیونکہ مقابلہ ہار جائے گی ورنہ تو, کیونکہ میں تجھ سے بھی زیادہ گالیاں دینے والا ہوں. وہ سوچ کے گالی لے کر آتی, یہ والی گالی بھی. جب بالکل تھک گئی, اس نے کہا گالیاں ختم ہو گئی ہیں. ملا صاحب نے کہا تو نے جتنی گالیاں دی ہیں یہ بھی ایک شاپر میں, صحیح ہے, اس کائنات میں ماضی میں جتنی گالیاں گزر چکی ہیں وہ بھی اسی شاپر میں, اور جو قیامت تک گالیاں پیدا ہوں گی جس زبان میں وہ بھی اسی شاپر میں, اور وہ تجھے. بڑھیا کو غصہ آیا, اس نے بولا ذلیل, میں نے کہا شاپر میں. اس نے کہا کمینے, شاپر میں. اس نے کہا بغیرت, یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو فرقہ واریت اس طرح سے شدت پسندی ملک میں پھیلا رہے ہیں, یہ سارا صرف پاکستان میں مسئلہ ہے. یوٹیوب پہ بیٹھو آدمی مرتد, لوگ مرتد ہو رہے ہیں یار, مذہبی اسکالروں کی دیکھو یار, ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہر وقت. تو اس لیے کوئی بھی شدت پسندی پھیلاتا ہے, آپ نے شاپر تیار رکھیں اور یہ شاپر ایک بنا دیں, اس میں وہ تمام گالیاں جو تھیں اور ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گی, ایک شاپر کہ یہ تجھے مبارک ہو. تو اس لیے یہ جو ابھی الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو گیا مسیحی برادری کے ساتھ. میں نے پاکستان میں کوئی مسیحی, کوئی ہندو, کوئی سکھ ایسا نہیں دیکھا جو اسٹیٹ کے خلاف ہو یا مذہب کے, اسلام کے خلاف. کسی اور ملک میں ہوں گے بھائی, ہمیں نہیں, ہمیں اپنے ملک کا پتہ ہے. لیکن کچھ شدت پسند لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں, اور توہین یہ بہترین لفظ نکلا ہوا ہے, جس پہ چاہو الزام لگا دو. اس سے بچ کے چلنا ہے, بہت ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار. چیز سے سوال واضح پوچھا کرو. اب انہوں نے, میرا نام محمد آفاق احمد, میں خصوصی آپ سے ملنے مالک سے کہاں ہے آفاق احمد, کہاں ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, بھی بلاتا ہوں آپ کو, آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ. وہ مجھے بولتا ہے اکثر لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے. بہت گندے الفاظ لکھے ہوئے پاگل کے بچے نے, ٹائٹ. میں اپنے, اور بھائی خیریت سے ہو, دوبارہ آ جاؤ نا, توجہ نہیں تھی میری. باجوڑ اسٹیشن, مالاکنڈ, باجوڑ والے لوگ باجوڑ بولتے ہیں, باجوڑ نا پشتو, اور آپ مالاکنڈ اسٹیشن. چلو اللہ خوش رکھے آپ. آپ کا چہرے سے لگ رہا ہے کراچی اسٹیشن نہیں ہے, چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹیشن یہ کے پی کے کا اور وزیرستان کا پانی ہے. تھوڑے دن کراچی میں رہو گے نا, جب واپس جاؤ گے تو لوگ گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے, بولیں گے کوئی غیر آ گیا ہمارے علاقے میں. میں اپنے پیسوں سے اپنے شوہر کو عمرے پہ لے جانا چاہتی ہوں. ہمارے گھر والے سنیں, اللہ کرے. میری ساس جو کہ ضعیف العمری 76 سال کی ہیں, حج کر چکی ہیں, وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں. میں وہاں ان کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہوں, کیا میں ان کو منع کر سکتی ہوں؟ دوسری صورت میں عمرے کے لیے نہیں جا سکوں گی. ہاں 76 سال ضعیف العمر ہیں, دیکھو منع کر تو سکتی ہو آپ, لیکن نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے. شوہر کا دل جیت لو گی اگر شوہر کی بوڑھی ماں کی خدمت کرو گی. 76 سال کی بیچاری ساس ہے, اللہ ان کو زندگی دے, کل وہ دنیا سے جائیں گی تو شوہر ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میری بیوی نے میری ماں کی خدمت کی تھی. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں, اس کے اپنی بیوی سے بہت اختلافات ہوتے تھے, لیکن اس کی بیوی نے اس کی بوڑھی ماں کی خدمت بہت کی. وہ مجھے خود آ کے بتا رہا تھا, میں نے اپنی بیوی سے کہا 7 خون معاف کر دیے میں نے تیرے, صحیح ہے نا, جو کچھ تو نے زندگی میں کیا میں نے معاف کیا, کیونکہ تو نے میری ماں کی خدمت کی ہے. تو غیرت مند میاں اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے. مسئلہ تو یہی ہے کہ منع کر سکتی ہو. اب 76 سال میں سنبھالنا آسان نہیں ہے, مسئلہ تو یہی ہے کہ منع کر سکتی ہو کہ بھائی مشکل ہو جائے گا سفر میں. اور اب ہر عورت چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی پرائیویسی بھی ہو, وہ سفر کرنا چاہتی ہے, اس میں ساس جیسا عظیم رشتہ آ جائے تو آپ خود سمجھدار ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن دل جیتنا ہے. میاں اگر اس قابل ہو, میاں ہی اگر غیرت لیس ہے تو پھر تو اس کی ماں کی جتنی خدمت کرو میاں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. غیرت آدمیوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا, میں غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں. غیرت مند آدمی کی ماں کی خدمت اگر اس کی بیوی کر لینا, وہ کہتا ہے بس سب کچھ معاف ہے, تو نے میرا دل جیت لیا, میری ماں کو تو نے عزت دے دی.
تو وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے کر لیں خدمت, بوڑھی ساس کی خدمت کر لیں. شوہر, اب مجھے نہیں پتا ان کا شوہر انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. انسان کا بچہ ہوگا تبھی تو اپنے میاں کو اپنے خرچے پہ عمرے پہ لے کے جا رہی ہے. اچھا میرے بوئی, یہ بھی ہو گیا میرے بوئی. چلو السلام علیکم. ایک سوال بھائی کا. بھائی صاحب, ہاں جلدی جلدی اسپیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابے مائک منہ پہ قریب کر لو, آن تو کرو. یہ بھی غلطی ہو رہی ہے آپ سے. السلام علیکم. مفتی صاحب ایک غلطی ہوئی تھی لیکن وہ میں نے درست کر دی تھی. ہاں, چرپائی پہ مصلی بچھا کے میں نماز پڑھ رہا تھا, 2 رکعت پڑھ لی تھی, لیکن بندے آ گئے, ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سلام پھیرو, آپ مسجد میں جا کے پڑھو, چرپائی پہ نماز نہیں ہو سکتی. نفل نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں, عشاء کی پڑھ رہا تھا. فرض فرض بیٹھ کے چارپائی پہ؟ نہیں کھڑے ہو کے, کیونکہ وہ تھوڑا دروازہ بند, تھوڑا سا مسئلہ. نماز تو ہو گئی ہے لیکن زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں. چارپائی سلام پھیر لی تھی, میں گیا مسجد میں, ادھری کر لی پھر اسی وقت جا کے. بس ٹھیک ہے, ہو گئی لیکن چارپائی پہ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں, تمیز سے زمین پہ یا مسجد نہ. ہو گئی, نماز ہو گئی. اچھا نماز ہو سکتی ہے کہنے کا مقصد ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی وجہ ہو, کوئی چارپائی پہ جھولتے رہو گے, نماز کے خشوع و خضوع کے بھی منافی ہے, تو مکروہ ہے, بری بات ہے. اچھا مطلب کہ مکروہ ہے. ہاں جی جی. السلام علیکم. مفتی سے میرا سوال یہ کہ اولاد کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حق ہے, چاہے وہ اولاد میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو, دونوں صورتوں میں پلیز. اولاد کی تنخواہ پر والدین کا کتنا حق ہے؟ اگر والدین محتاج ہیں, جیسے ابا کی جاب ہی نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, تو پھر تو ابا کے تمام تر خرچے اولاد پر ہیں, اماں کے بھی اور ابا کے بھی. لیکن اگر ابا کما رہے ہیں یا ابا کی پینشن آتی ہے جس میں ان کا اپنا اچھا گزارا ہو رہا ہے, تو پھر اولاد پر باپ پر خرچ کرنا قانونی لحاظ سے, شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہے. البتہ ترغیب ہے, انتا ومالوکا لابیکا. اولاد کو چاہیے یہ سمجھے کہ میں اور میرا مال سب کس کا ہے؟ میرے باپ کا ہے. لیکن یہ اخلاقی حکم ہے اسلام کا. اسلام کا قانون یہی ہے کہ باپ اگر کما رہا ہے اور اپنے خرچے اس کے اپنی جاب سے, اپنی آمدن سے, اپنے بزنس سے, اپنے پینشن سے پورے ہو رہے ہیں, تو اولاد کا مال وہ اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. قانون یہی ہے. تو پھر اولاد کو رائٹ ہے کہ وہ روک سکتی ہے کہ بھئی جب آپ کروانے تو میں, کیونکہ جو بھی کماتا ہے تو شرعی طور پر وہ خود اس کا مالک ہوتا ہے. تو ضرورت کے وقت تو والدین پہ خرچ کرنا واجب ہوگا, ضرورت نہیں تو خرچ کرنا واجب نہیں ہے. مفتی صاحب بعض ماں باپ یہ کرتے ہیں, زبردستی بچوں کی ساری آمدن لے کے رکھ لیتے ہیں, بیٹا پھر سروائیو بھی نہیں کر پاتا. یہ غلط ہے, اس کے سوسائٹی کو نقصانات ہوتے ہیں. اس کو بھی جینے دو, صحیح ہے نا, اس کو بھی اپنی زندگی گزارنے دو. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آپ کے بات کاٹ رہا ہوں. مجھے یاد ہے ہماری جب تنخواہ شروع ہوئی تو ہم نے ارادہ کیا تھا, میرے بڑے بھائی نے بھی, کہ ساری تنخواہ اپنے والد صاحب کے لا کے دیں گے, بس آپ ہی ہمیں کھلاؤ. اولاد کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. میرے بڑے بھائی کی جب جاب لگی تو پوری تنخواہ انہوں نے لا کے والد صاحب کو پکڑا دی کہ بس یہ جیسے ہم پہلے کھا رہے تھے تو آپ ہی کھلائیں, سارے پیسے آپ کے. لیکن ہمارے والد صاحب نے پوری تنخواہ واپس کر دی کہ نہیں بھائی اب تم کما رہے ہو, اپنا خرچہ خود اٹھاؤ, میں کیوں رکھوں. ٹھیک ہے, تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. باپ کہے کہ نہیں بیٹا خود رکھو, بیٹا کہے کہ نہیں ابا آپ رکھو, پھر گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے. ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے ادھر دے سارا, مجھے دے, میں نے کھلایا, میں نے سارا لے کر آیا, اور بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ایک دھیلا بھی نہیں دوں گا. تو باپ بیٹے کا رشتہ کہاں گیا پھر؟ یہ تو جمشید صاحب ہو گئے اور یہ وسیم ہو گیا. صحیح ہے نا, ڈیڈی پاپا تھوڑی ہوئے پھر. یہ چلیں. مفتی صاحب آپ کا ایک بیان اکثر سنا ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق والی ہو, اس سے شادی کرنا ثواب بھی ہے. پھر اگلی کواری, تو ایک لڑکی ہے اس پر بہت ظلم ہوا ہے 3 سال تک, پھر وہ طلاق ہو گئی ہے, لیکن ابھی گھر والے یہ بات نہیں مان رہے کہ نہیں طلاق والی آپ نہ کرو. تو آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ ایک دفعہ تمہیں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں, گھر والوں کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جملہ یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری بہن بیٹی کو اللہ نے کرے کل طلاق ہو اور اس کا کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے ابا منع کر دیں, اماں منع کر دیں, تمہیں کتنا غصہ آئے گا کہ یار ہماری بہن کے لیے ایک امید ہوئی تھی اور اس کی اماں نے منع کر دیا لڑکے کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کرو نا. میں اگر امی سے پوچھ کے چلتا تو میں تو نہیں کر پاتا. آج میرے 19 بچے تھوڑی ہوتے. میری امی تو نہیں قائل تھی اس کی کہ دوسری شادی کرو. ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے, امی ایسے یوں کر کے ٹھک مارتی تھی کہ چلو دبا کوئی رشتہ لینے. تبھی میری شادی لیٹ ہوئی ہے دوسری, یعنی 29-30 سال کی عمر میں جا کے ہوئی ہے. حالانکہ شوق بہت پرانا تھا. خیر, لیکن ہم نے کہا امی کی بھی احترام کرنا ہے, ماں کا بھی احترام کرنا ہے, بد کلامی نہیں کرنی, لیکن ٹرائی کرتے رہو. 15 دن بعد مجھے امی کو پتا چلا ہماری والدہ کو کر لی ہے اس نے.
تو شروع میں روئی دھوئی، ہائے ہوئی، میت کا سما تھا ہمارے گھر میں، ہائے یہ کیا ہو گیا. پھر اماں نے بولا ہو گیا تو ہو گیا، چلے ایسی کی. ہماری اماں نے بھی بولا ایسی کی تو ایسی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، کیا کر. میری والدہ نے مجھے بولا کہ میں نے اتنی تہجد میں دعائیں کی تھی کہ تو شادی نہ کرے دوسری. اتنی دعائیں کسی کام کے لیے نہیں میں نے مانگی. کہہ رہی اتنی دعائیں کی کہ پھر بھی اگر ہو گئی ہے نا اس کا مطلب قدرت کی منشا یہی تھی، بس اللہ یہ چاہتا تھا. کہہ رہی ورنہ اچھا میری والدہ عاملوں کے پاس نہیں جاتی تھی، ہمارے خاندان میں ہمیں اللہ نے جن چڑیل بھوت سے الحمدللہ بچایا ہے. لیکن میری دوسری شادی رکوانے کے لیے لوگوں نے، عورتوں نے، اڑوسنوں نے، پڑوسوں نے مشورہ دیا فلاں کے پاس چلی جاؤ، وہ ایسا تعویذ دے گا کہ یہ شادی نہیں کر پائے گا. اللہ معاف فرمائے، میری والدہ میری شادی رکوانے کے لیے ایک عامل کے پاس چلی گئی. حالانکہ یہ گناہ کبھی میری والدہ نے نہیں کیا، لیکن کس نے بتایا یہ بزرگ ہیں، یہ 2 نمبر عامل نہیں ہے. اب والدہ کو یہ خیال ہوا کہ چلو یار ایک ٹرائی کر کے دیکھ لو، یہ تو پاگل ہوا ہے، اس کا دماغ یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور وہ عامل کتنا بغیرت، اس عامل نے مجھے فون کیا اور میری جو ہونے والی وائف تھی نا ان کے بارے میں میرے دل میں غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی. اچھا مجھے یہ شو نہیں کیا کہ میں وہ عامل ہوں جس کے پاس آپ کی والدہ آئی ہیں، مجھے ان نون پرسن بن کے، یعنی ان بغیرتوں نے رشتے توڑوانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جا کے غلط فہمیاں پھیلاؤ. غلط فہمیاں پھیلا کے رشتہ توڑوا رہا تھا اور بعد میں والدہ کو بولتا دیکھا میں نے ایسے تعویذ کیا رشتہ ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا، میں نے اس وقت گالیاں دی، چل سالا کہیں کا. تو کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا ان عاملوں سے الحمدللہ، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ والدہ جو گئی ہے نا یہ کسی عامل نے بندے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں، اب وہ جا کے کیا کر رہا ہے، غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. تو سارے زور لگا دیے والدہ نے، لیکن اتنا ڈھیٹ آدمی اس کائنات میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، رکا ہی نہیں. تو پھر والدہ نے کمپرومائز کیا، انہوں نے بولا میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی تدبیر، پھر بھی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، قدرت کی منشا یہی تھی، اب طلاق نہیں دینا. میری والدہ میں خاندانی بات یہ تھی، انہوں نے کہا کام غلط ہوا ہے لیکن کسی کو طلاق نہیں دلواؤں گی میں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ شادی کر لیتا ہے تو زبردستی طلاق دلواتے ہیں دوسری کو. بھائی اس کا بھی تو گھر ہے، اس کا بھی تو باپ ہے، اس کی بھی تو ماں ہے، اس کا گھر کیوں اجاڑ رہے ہو؟ نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو طلاق دو، نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو طلاق دو. تو یہ غلط طریقہ ہے کہ طلاقیں دلوانا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی میری دوسری شادی پہ ناراض تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹا خوش تو نہیں ہوں تمہاری شادی پہ، اچھا کام نہیں کیا تم نے، لیکن اب طلاق نہیں دو. میں تو ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. پھر ان کا یہ جملہ مجھے یاد ہے، کچھ غلطیاں انہوں نے کہا ریورسیبل نہیں ہوتی، اب ہو گیا ہے لیکن اب ہم طلاق کا نہیں کہیں گے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. میں نے کہا خاندانی، سمجھ رہے ہو نا، خاندانی لوگ، خاندانی آدمی ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگا میرا شادی کرنا، لیکن انہوں نے کہا اب کر لیے تو اب طلاق نہیں، وہ بھی کسی کی. تو آج کل دیکھو اپنی بچیوں کا بس ہوش ہے، دوسروں کا ہے ہی نہیں، دوسروں کا بیڑا غرق ہو. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، خاندان راضی نہیں ہو رہا، خاندان کی جب آپ شادیاں کرو گے، بچے پیدا کرو گے تو آپ ہی کا خاندان ہوگا. یہ والا جو خاندان جو آپ کو روک رہا ہے، تھوڑے دنوں میں آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. دیکھو جس کی 4 بیویاں ہیں، 18-20 بچے یا 10-15 تو ہو ہی جاتے ہیں نا چاروں سے، تو آپ کا جب خاندان آپ سے ملنے کے لیے آئے گا تو کتنا سا ہوگا وہ ہے؟ خاندان تو آپ کا ہے. ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کتنے بچے، میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں آپ قوم پہ رحم کریں، تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا تھا، میں نے اس کو دیا نہیں. قوم تو ہے ہی یہی بھائی، تم لوگ قوم ہو، ایک بیوی ایک آدھ بچہ، یہ قوم ہے، قوم تو ہے ہی یہی. تم لوگ قوم تھوڑی ہو پاگل کے بچوں، 1-2 بچے ساشے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ، اور 50 سال میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم قوم ہو، تم قوم پیدا کر رہے ہو، تم تو قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو، نسل کشی کر رہے ہو. ہمارے پاس آؤ تمہیں پتا چلے گا قوم کسے کہتے ہیں. یہ قوم، اللہ برکت دے، نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی کمبختوں کی نظر نہ پڑ، تم لوگ سوری کمبختوں تمہیں نہیں کہنا چاہیے، نظر نہ لگا دو تم لوگ. ابے گھر بچے ہوں، گھر والے ہوں، سسرال ہوں، سالیز ہوں، سالیاز ہوں، بچوں کے چاچے مامے پھپھے تائے، اور بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، داماد بھی ہوں، پوتے بھی ہوں، نواسے بھی ہوں، از کالڈ قوم، از کالڈ خاندان. اپنے نانا کا ایک ملفوظ سنا کے، میرے نانا 99 سال میں فوت ہوئے تھے، ان کی بھی اولاد ماشاءاللہ بہت تھی، بیٹے بیٹیاں داماد بہویں. ہمارے نانا مسجد کے امام بھی تھے. تو ایک دن ہمارے نانا سے چندے وندے نہیں لیتے تھے لوگ، فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا. بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا، اور فوج سے، آرمی میں بھی تھے نا، تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے. بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں، لکھایا بھی. اور ہمیں پتا ہے استغنا کھلانا جانتے تھے، کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی سرگودا میں، آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے، کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟
وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، جن کم بختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں، کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے، کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا محلے والا سے پٹ رہا ہے، اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے، خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی. دیواریں دیکھتے رہو، 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا، 1000 گز کا بنگلہ ہے، دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس واش روم میں، بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے، اللہ کا شکر ابھی ترکی سے میں آیا ہوں، پتہ چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر پہ چوٹ لگ گئی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہاسپٹل لے کر گئے، پٹی وٹی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. دوسرے کا پتہ چلا کہ جی وہ اس کے پتہ نہیں کوئی نزلہ ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، سب چلتا ہے بھائی. تو بچوں کی خوشیاں ان کی ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوشیاں ہیں نا بچوں کی وہ ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. اس لیے آئندہ مجھ سے یہ کوئی کسی نے پوچھا نا قوم پہ رحم کرو،